السلام علیکم۔ آج ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں سیرت خاتم الانبیاء، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب اس کے مصنف ہیں۔ دعا کر لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ دراستات کی یہ کتاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا میں سب سے زیادہ شریف اور پاک ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بحالت کفر شاروم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں۔ آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب باجماع امت ثابت ہیں، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ ولادت سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل ہے وہ اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا کہ میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ سیرت ابن حشام اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے دوران میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات اور ان کے سامنے آ گئے۔ ابن حشام۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہیں وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کو مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں یا اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے۔ اور حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مقام ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ میں آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ واقعہ فیل 20 اپریل 517 میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1120
42 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 بعد یعنی 7ویں 1000 سال میں خاتم الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح افروز ہوئے۔ تاریخ ابن عساکر محمد بن اسحاق صفحہ نمبر 19 و 20 اور جلد 1۔ الغرض، جب اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقدس لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بتکدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ سادہ ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کا خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی مٹی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ کے والد ماجد کی وفات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کی والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت، سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ نے، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے ادب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اگر وہ گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور خالص عربی بھی سیکھ لیتے۔ اس لیے گاؤں کی عورتوں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر بھوک سے تڑپتا رہا، اور ہم اس کی وجہ سے رات کو بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکے کے سفر میں دراز گوشت پر سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر کہ اس کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ سب کے ساتھ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بلاخر مشکل سے طے سفر ہوا اور مکہ پہنچے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی وہ یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی، اور ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔
حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اچھا تو نہیں کہ معلوم ہوتا کہ ہم خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے چلیں۔ شوہر نے منظور کر لیا اور اس در یتیم کو لے آئی، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات ان کی گود میں آ گئے۔ فرد گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب سیر و کر پیا، آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹی کو دیکھا، اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر و کر پیا۔ رات بھر آرام سے گزری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لے کر اس دراز گوشت پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی۔ میرے ہمراہی عورتیں تعجب سے پوچھنے لگی، حلیمہ کیا یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی؟ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی تھیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنے جانور اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری آتی تھی۔ اس طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ جس وقت آپ کا دودھ چرایا تھا تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ کا نشر نما اور سب بچوں سے اچھا تھا۔ وہ 2 سال پہلے ہی اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب تو ہم حسب قاعدہ آپ کے والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ آپ ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے، میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا کرو، اور اس کے بعد وہ رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی بھی پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور باپ سے کہا میرا قریشی بھائی کو 2 سفیدی کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ لیا، لٹایا، شکم چاک کیا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کی طرف دوڑے، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں مگر رنگ زرد خوف سے متغیر ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں۔ میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارا دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے ابھی تک نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے
سپرد کر دیں کیونکہ وہ اس کا تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا، انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر واپس جلدی کیوں لے آئی، کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائیں۔ اچھا جی، ابن حشام کی تاریخیں، یہ ہماری سیرت نبوی کا سیریز کا آج پہلا درس ہے، انشاءاللہ کل دوسرا درس دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔